اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی انسانی زندگی کے سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر انسانوں کو زمین پر بسنے کے لیے بھیج دیا۔ تعالیٰ نے انسانوں کے بہت سارے قبیلے بنائے اور ان کی طرف پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہر قبیلے کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مختلف پیغمبر بھیجے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پیارے مسلمانوں، اس طرح سے مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے لیے پیغمبر آتے رہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ لیکن 4 انبیاء کرام علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو آج تک زندہ کیوں رکھا ہوا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اور کس کس جگہ پر واقع ہیں؟ ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کی وجہ سے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی بے مثال ویڈیو ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 4 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب بحیثیت انسان ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے اور کس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھیں گے؟ سب سے پہلے نبی جو آج تک زندہ ہیں اور خود قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ نبی زندہ ہیں، ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تو انہوں نے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جس قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وہ یہودی تھے اور ان کی کتاب تورات میں یہ بات واضح لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آئے گا جو ان کے مذہب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی ڈر کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ یہودی قوم نے یہ سوچ لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اور اس طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، جو کہ ہمارے لیے اچھی بات نہ ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لاتے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلانا شروع کر دیا تھا۔ بار بار دعوت حق دینے کے باوجود وہ قوم آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ کی تعلیمات کا مسلسل انکار کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جہالت میں رہیں گے اور کسی طرح سے بھی نہ سدھریں گے تو اس قوم کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں؟ تو بعض روایات میں آتا ہے 12 یا 19 جو لوگ ایمان لائے۔ ان 12 یا 19 لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، جبکہ باقی لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مسلسل انکار کرتے رہے تھے۔ جب یہودی قوم کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں تو انہیں اس بات کا اندیشہ اور بھی زیادہ ہونے لگا کہ اور لوگ بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ پوری یہودی قوم نے متفقہ فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے طوطیانوس نامی شخص کو تیار کیا گیا۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ شخص چونکہ قتل کا ارادہ کر چکا تھا، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لاؤ۔ تو اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تب آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔
اور آسمانوں پر سب سے پہلی ملاقات آپ کی اپنی والدہ سے ہوئی تھی۔ ایک طرف تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدلی کی شکل میں آسمانوں پر لے جا چکے تھے، تو دوسری طرف یہودی طوطیانوس نامی شخص کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہودی انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور سوچنے لگے کہ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے واپس آئے گا اور ہم سب خوش ہوں گے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو خود جا کر معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ ابھی تک طوطیانوس کیوں نہیں قتل کر کے واپس آیا۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو وہاں پایا جس کی شکل ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھی۔ چنانچہ انہوں نے جلدی میں اس شخص پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، لیکن جب بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل تھے اور ہمارے بھیجے ہوئے طوطیانوس ہی تھے، تو ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں بہت سارے یہودی مارے جاتے ہیں، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ نساء میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنایا اور انہوں نے اسی شخص کو قتل کیا، اور یہ لوگ کھلی گمراہی میں اور گمان میں تھے اور اپنے گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا اور غالب ہے۔ حدیث نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے روئے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اس صلیب کو توڑیں گے اور دجالی قوتوں کا خاتمہ کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سرزمین پر 7 برس تک قیام کریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور ان کو گنبد خضرا میں مدینہ شریف میں دفنایا جائے گا۔ جو لوگ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں ان کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ عیسائیوں کے قریب تر ہیں یا پھر وہ ہیں ہی عیسائی۔ آئیے اب آپ کو دوسرے نبی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دجال کے آنے کے بعد اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس وقت دجال اس زمین پر فتنہ و فساد برپا کر رہا ہوگا، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے آگاہ کریں گے۔ ایک حدیث شریف جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا، اس کی بہت بڑی سلطنت تھی، اور وہ اپنے بیٹے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام دنیا کی بادشاہی نہیں لینا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام اپنے والد کے گھر سے روپوش ہو کر جنگل کی طرف نکل گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کی ندی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اس ندی کا پانی پی لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگے۔ ان روایات کے علاوہ ایک اور روایت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تھا تو اس وقت ایک شخص تمام صحابہ کرام میں سے گزرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، اور وہاں جا کر اس نے کچھ پڑھا۔ اس شخص کے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو کوئی بھی شخص نہ بتا سکا کہ یہ شخص کون ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو حیات میں ہیں، اور یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لاتے ہیں
اور ان کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے پیغمبر جن کا ذکر زندہ نبیوں میں ہوتا ہے، ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف بلایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت انس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک پہاڑی سلسلے سے گزر رہے تھے کہ پہاڑوں میں سے اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ آواز سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کس کی آواز ہے۔ میں آواز کی سمت میں سفر کرتا گیا اور ایک پہاڑ کے درمیان جا کر دیکھتا ہوں کہ ایک سفید داڑھی والا آدمی بیٹھا ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اے نوجوان، کیا تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، میں الیاس ہوں، میرا سلام جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا اور ان سے کہنا کہ حضرت الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام لے کر پہاڑ سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے اندر ملنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جی ہاں، آؤ ہم چلتے ہیں۔ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کے اندر کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر میں پیچھے رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گئے اور کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں سے حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے کھانا آیا اور ہم تینوں نے مل کر کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اسی دوران آسمان سے ایک پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ اب چوتھے نبی کا ذکر کرتے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا اور ان کو جنت میں سے صحیح سلامت یعنی زندہ و جاوید اٹھا لیا تھا، اور آج تک ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ 15 شعبان کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت آسمانوں پر تشریف لے گئی تو چھٹے یا چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین و آسمان کی سیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے ایک درزی تھے جو کہ کپڑے سلائی کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ شام کو ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھیں۔ اس وقت وہ روئے زمین پر سب سے نیک انسان تھے۔ ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو مار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے اور اس طرح سے انہوں نے جنت میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا، تو اس طرح سے وہ ابھی تک جنت میں موجود ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔